السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفاتوں کے بریائی اللہ احکم الحاکمین عز و جل کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین خاتم النبیین پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ عزیزان مکرم سامعین و سامعات، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جہاں محنت ضروری ہے، وہیں مستقل مزاجی کامیابی کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ جس آدمی کے اندر مستقل مزاجی نہ ہو، ثابت قدمی اور استقلال نہ ہو، اس کے لیے کامیابی کے اعلیٰ منازل تک پہنچنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ ایک شخص جو بہت محنت کرنے والا ہو اور کسی کام کو شروع کر کے اس میں دن رات ایک کر کے محنت کرے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ہمت ہار جائے اور وہ استقلال اور مستقل مزاجی چھوڑ دے، محنت بند کر دے، جب اس کو اپنی محنت کا فوری نتیجہ نظر نہیں آیا تو اس نے اگر اپنی محنت کو ترک کر دیا، مستقل مزاجی کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ کوئی کام کرتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے، کسی ایک کام کے اندر وہ اعلیٰ منازل اور مناصب تک نہیں پہنچ پاتا۔ اخروی معاملات کے اندر، دین کے معاملات کے اندر بھی یہ استقلال اور مستقل مزاجی بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ارشاد باری تعالی ہے کہ جن لوگوں نے
اللہ رب العالمین کو اپنا پروردگار مان لیا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پالنہار، ہمارا رزق روزی کا انتظام کرنے والا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اپنی اس بات کے اوپر، اپنے اس مان لینے کے اوپر، تسلیم و رضا کے اوپر ڈٹ گئے، اور انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا مستقل مزاجی کے ساتھ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس سے پھرے نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان کا نتیجہ کیا ہے، صلہ کیا ملتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، غم کی بات نہیں ہے، حزن و ملال کی بات نہیں ہے۔ اللہ تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے جنت ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ جب انسان اللہ کو اپنا رب مان لے، پھر وہ اللہ کو رب ماننے کے بعد اس کے اوپر قائم و دائم رہے، مستقل مزاجی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اپنے اس نظریے، فکر اور عقیدے کے اوپر ڈٹا رہے، تو اللہ اس کا یہ نتیجہ دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ جنت تمہارے انتظار میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے ولی کارساز ہیں، سرپرست ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ہم ہی تمہارے والی ہوں گے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بھی استقامت ضروری ہے، اخروی کامیابی کے لیے بھی استقامت بڑی ہی اہم اور لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن نشین رہنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ انسان بلند و بانگ دعوے کرے اور پھر اس پر پورا نہ اترے، یا وہ محنت شروع کرے پھر اس کو ترک کر دے، اس سے یہ بہتر ہے کہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، مداومت کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، وہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس بات کے کہ انسان زیادہ کام کرے لیکن اس میں مستقل مزاجی نہ ہو، اس کو وہ ترک کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل، اذا عمل شیئا لزمتہ، جب وہ کوئی کام کرتی تو اپنے لیے اس کو پھر لازمی قرار دے لیتی، بلکہ وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیمۃ، آپ علیہ السلام کا عمل مداومت والا اور ہمیشگی والا ہوا کرتا تھا، بلکہ رات کی نماز، اگر کبھی تہجد کی نماز، رات کی نماز، قیام اللیل رہ بھی جاتا تو وہ مداومت کیسے ہوتی، تو دن کے اندر اس کی قضا دے دیا کرتے۔ اگر کبھی سنن اور نوافل میں سے کچھ رہ بھی جاتا تو بعد میں اس کی قضا دے دیا کرتے کہ میرا وہ عمل، اس کے اندر ہمیشگی اور مداومت ہونی چاہیے، اس کے اندر غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، یہ پسندیدہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی مداومت والا، استقلال اور مستقل مزاجی والا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی یہی خوبی کہ جب وہ کوئی کام، نیکی کا کام شروع کرتے، اس نیکی کے عمل صالح کے اندر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتے۔ عمل صالح بھی بڑا ضروری اور اہم ہے، لیکن عمل صالح کے ساتھ ساتھ اس میں مداومت ہو تو پھر وہ پسندیدہ اور قابل قبول ہے۔ اگر عمل صالح تو ہو لیکن اس میں مداومت نہ ہو، اس کو ترک کر دیا گیا ہو۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی تھی، فرمائی تھی کہ اے عبداللہ بن عمرو اس کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے ایک عمل کیا پھر اس کو ترک کر دیا۔ انسان بڑی محنت کے ساتھ قرآن پڑھے، تلاوت کرے، اس کو حفظ کر لے، بڑی خوش آئند بات ہے، پسندیدہ ہے، قابل قدر ہے،
کہ ایک شخص وہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں جگہ دے کر کے یاد کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے بعد اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو بھلا بیٹھے، جب وہ تلاوت نہیں کرے گا تو وہ بھول ہی جائے گا، اگر وہ اس کو بھلا بیٹھے تو اس سے تو وہ بہتر ہوگا کہ جس نے قرآن یاد ہی نہیں کیا ہوگا۔ قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا، ایک عمل کو شروع کر کے اس کو ترک کر دینا، اس کے اندر تو اعراض اور ترک کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے بھائیوں اور دوستو، جب بھی کوئی کام ہو اس کے اندر استقلال اور مستقل مزاجی پیدا کرو۔ یہ استقلال اور مستقل مزاجی دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے بھی بڑی ہی اہم چیز ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہر انسان ہی خسارے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لے آیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کیے کہ یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ نیک اعمال کر لیے اور بات ختم ہو گئی، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیک عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کون ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس لیے پیدا کیا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھے اعمال ایک دفعہ کر لینے کافی ہیں؟ نہیں، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو مستقل مزاجی کے ساتھ اچھے اعمال پر کاربند رہتا ہے۔ یہ اچھے اعمال پر، اعمال صالحہ پر کاربند رہنا، استقلال اور ثابت قدمی اختیار کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ ان اعمال کی پابندی کرنا، نیکیوں کو اختیار کرنا، یہ بڑا ہی ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ اور اگر استقلال اور مستقل مزاجی کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، تو پھر اس کے اندر گویا کہ بے رغبتی اور اعراض اور دوری محسوس ہوتی ہے کہ انسان اس نیک اعمال کو ترک کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بدشگونی والی بات ہے کہ انسان ایک کام کو شروع کر کے اس سے اعراض کر لے، اس سے دوری اختیار کر لے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ استقلال اور مستقل مزاجی اختیار کرنے کے لیے ہمیں کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج من حیث المجموع، بحثیت مجموعی، ہم جو ہے نا جذباتی قوم بن چکے ہوئے ہیں۔ صرف آخرت کے نہیں، دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہم نے جذباتی معاملہ اختیار کر لیا ہے۔ جذبات کے اندر آ کر کے فیصلہ لے لیتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اپنے تمام فیصلوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کام کو ترک کر دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کام کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ کاربند نہیں رہے گا، تب تک اس کو وہ فوائد، دنیاوی اخروی فوائد اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، مستقل مزاجی کے لیے چند چیزیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان میں سے ایک سب سے بنیادی، اہم اور بڑی چیز وہ یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے تو پختہ ارادہ کرے، عزیمت کے ساتھ اس پر کاربند رہے۔ پختہ ارادہ اس کی مستقل مزاجی کے اندر سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر انسان کا ارادہ ہی کمزور ہوگا تو پھر وہ مستقل مزاجی عمل کے اندر آ نہیں پائے گی۔ مستقل مزاجی استقامت، ثابت قدمی، مداومت لانے کے لیے عزیمت کی ضرورت ہے، عزم اور ارادے کی ضرورت ہے، پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ یہ جہد مسلسل اور یہ پہم کوشش، یہی انسان کے لیے کامیابی کے رستے ہموار کرتی ہیں۔ اس کے لیے انسان کا پرعزم ہونا، پختہ ارادہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو پختہ ارادہ کر کے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ پختہ ارادہ، یہ استقامت کی راہ میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں استقامت کے لیے ضروری اور اہم ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان ارادہ کرے تو وہ حقائق کو سامنے رکھ کر کرے اور اپنی طاقت سے زیادہ بڑھ کر کے کسی چیز کا ارادہ نہ کر لے۔ جب کوئی شخص ایسا کرے گا، طاقت سے زیادہ، روٹین سے ہٹ کر کے ایک بڑے چیز کا ارادہ کر لے گا، تو پھر اس کو جو ہے نا اس ارادے کو توڑنا پڑے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدُكُمْ إِلَّا غَلَبَهُ، جب کوئی شخص دین کے معاملے کے اندر شدت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی غلو اختیار کرتا ہے اور وہ عام معمول کی بجائے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دین اس کے اوپر غالب آ جایا کرتا ہے۔ بلکہ اس معاملے کے اندر انسان کو چاہیے کہ آسانی کی راہ اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب دو کاموں میں سے کسی کام کو منتخب کرنا پڑتا آپ کو تو آپ اس میں سے آسان چیز کا انتخاب فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کے معمولات زندگی پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شب و روز کے معمولات پوچھے، سیدہ عائشہ ان کو بتلانے لگیں آپ علیہ السلام کے معمولات کیا تھے، وہ بتلائے۔ وہ لوگ، وہ جو 3 لوگ تھے آپ کے پاس آئے تھے سیدہ عائشہ کے پاس، وہ باتیں سن کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ تو اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے پیغمبر اور منتخب ہستی ہیں، نیک ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس سے بھی زیادہ محنت کریں، اس سے بھی زیادہ عمل کریں۔ سیدہ عائشہ نے ان کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، رات کو نیند بھی لیتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں سن کر کے اپنے عزائم کا اظہار کیا، ارادوں کا اظہار کیا، کہا، ایک نے کہا کہ میں راتوں کو قیام کیا کروں گا، کبھی بھی میرا جسم رات کو بستر کو نہیں چھوئے گا، میں رات کی نیند قربان کرتا ہوں، دن اور رات اپنی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ دوسرے نے اپنے عزم کا اظہار کیا، کہا کہ میں روزے رکھا کروں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں کبھی بھی روزہ افطار ہی نہیں کروں گا، روزانہ مستقل روزہ رکھا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ یہ فیملی لائف، یہ گھر، یہ بچے، یہ بیوی بچے، یہ سارے کے سارے جب انسان فیملی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کو جو ہے نا اس فیملی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، کفالت کا ذمہ لینے کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے اس کا سارا کام، بہت سارا وقت ان چیزوں کے اوپر صرف ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں ان جھنجھٹوں سے ہی آزاد ہوتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے واقعہ اور یہ معاجرہ سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان ارادوں کو، ان کے ان نیک عزائم کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے بڑا اچھا ارادہ کیا، شاباش نہیں دی، بلکہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور غصے کے عالم میں ان کو کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، اس کے باوجود میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور رات کو میں آرام بھی کرتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ لہذا نیک اعمال کے اندر استقامت اختیار کرنی ہے، جہاں ارادہ اور عزم ضروری ہے وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ غلو نہ ہو، وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور اطاعت ہو، یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مہر تصدیق اس کے اوپر ثبت ہے، مہر نبوت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، یا انسان نے اپنی طرف سے ارادہ کر لیا۔ جہاں غلو آ جائے گا، جہاں غلو آ جائے گا اور طاقت سے زیادہ بڑھ کر کے ارادے کی کوشش کی جائے گی، وہاں اس میں استقلال اور مستقل مزاجی پیدا ہو نہیں سکتی۔ کچھ دن انسان اس عمل کو کر لے گا، پھر اس کو چھوڑ دینا پڑے گا، وہ عمل اس کے اوپر غالب آ جائے گا، وہ اس کو ترک کر دے گا۔ آئیے مستقل مزاجی کے لیے، مداومت اختیار کرنے کے لیے اور کون سی چیز اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان برے اعمال سے، بدیوں سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے پرہیز کرے۔ یہ نافرمانیاں، یہ برائیاں، یہ انسان کے دل کو زنگ آلود بنا دیتی ہیں، ایک برائی دوسری برائی کا رستہ ہموار کر دیتی ہے۔ برائیوں اور نافرمانیوں کی بنا پر نیک عمل کی لذت چھن جاتی ہے، اور جب نیک عمل کی لذت چھن جائے تو پھر اس عمل کے اوپر مداومت اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان اس عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ برائیوں سے انسان بچ کر کے اپنے آپ کو زندگی بسر کرے گا، برائیوں سے اجتناب کرے گا تو نیکیوں کے اندر اس کو لذت اور چاشنی بھی محسوس ہوگی، اور جب عمل کے اندر لذت اور چاشنی ہو تو پھر اس کو زیادہ کرنے کا ارادہ بھی اس کا اور دل چاہے گا۔
عزیزان گرامی، مداومت اور استقامت اختیار کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور یہ کہ نیک لوگوں کی مصاحبت یہ بھی ہمیں استقامت کے لیے ایک مفید اور معاون اور مددگار سبب ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، جب نیک لوگوں کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کو نیکی کے کام کرنے پر مزید حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی رغبت اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب رغبت اور شوق کے اندر اضافہ ہو تو پھر اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اسلاف کی زندگی کا مطالعہ، اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے نیک لوگوں کا تذکرہ، ان کا تذکرہ زندگی، ان کے احوال وہ پڑھنا، ان کا تذکرہ کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ استقامت اور مستقل مزاجی کے لیے، اعمال صالحہ کی مداومت کے لیے انسان کے لیے مفید اور معاون چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک آدمی، نیک دوستی کی تشبیہ اس طرح سے دی ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک خوشبو بیچنے والا شخص ہو، کہ انسان اس کے ساتھ دوستی جب پال لیتا ہے، اس کا کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشبو بیچنے والا وہ عطر، وہ خوشبو اس کو تحفتاً دے دیتا ہے، اگر وہ تحفتاً نہ بھی دے تو یہ شخص اس سے خوشبو خرید لیتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، اگر وہ اس کو تحفہ بھی نہ دے، یہ خود بھی اس سے نہ خریدے تو کم از کم یہ تو فائدہ اس سے اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے کہ اس کی خوشبو سے محظوظ ہوتا رہتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی مصاحبت کی بنا پر انسان کے رنگ کے، انسان کی زندگی میں صبغت اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں اعمال صالحہ کی استقامت آنا شروع ہو جاتی ہے، نیکیوں کی رغبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آخرت کو یاد رکھے، جب انسان آخرت کو یاد رکھتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، اخروی احوال کو یاد رکھتا ہے تو وہ نیک اعمال کے اندر مداومت اختیار کر لیتا ہے۔ نیک اعمال کے اوپر ثابت قدمی رکھنا، اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ موت جو لذات کو ختم کر دینے والی ہے اس کو بکثرت یاد رکھو۔ یہ لہو و لعب، جب انسان لذات کی زندگی کے اندر، دنیاوی لذتوں کے اندر منہمک ہو جائے، لہو و لعب کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، ایسے آدمی کے لیے استقامت اختیار کرنا بڑا ہی مشکل امر ہوتا ہے۔ استقامت مستقل مزاجی کے لیے لہو و لعب کو خیر بات کہنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ لہو و لعب کی بنا پر، کھیل کود کی بنا پر، یہ صرف تلذذ کے لیے زندگی، جو شخص تلذذ کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، لذت دہن کے لیے، لذت بطن کے لیے جو شخص زندگی بسر کرتا ہے نا، اس کے لیے استقلال اور مستقل مزاجی بہت مشکل ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کا جذبہ اور صبر اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر اس مستقل مزاجی مداومت کے لیے جو چیز بہت مفید اور معاون ہے، مددگار ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تو میری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تیرے ذکر کرنے کے اندر تو میری مدد فرما، میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں تو اس میں میری مدد فرما۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر کے اندر مداومت اختیار کرے، مداومت اختیار کرنے کے اندر وہ اللہ سے یہ مانگتا بھی رہے کہ اللہ تو مجھے توفیق عنایت کر کہ مستقل میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین کی تھی اور اس کو فرمایا تھا، فرمایا جب بھی تو نماز پڑھے تو نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس دعا کو لازم پکڑنا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو یہ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مستقل مانگی جاتی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ استقامت اختیار کرنے میں جہاں انسان کی کوشش اور کاوش اثر انداز ہوتی ہے، وہیں وہ اللہ سے یہ استقامت کی دعا بھی مانگتا رہے، اللہ سے مستقل مزاجی مانگتا رہے۔ جب انسان اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ اس کو عنایت کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔